اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وعدہ توڑنے والے کے لیے قیامت والے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، اسے اس کا وعدہ توڑنے کے تناسب سے بلند کیا جائے گا۔ سنو، عام لوگوں کے امیر اور حاکم کے وعدہ کو توڑنے والوں سے بڑا عہد شکن کوئی نہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: عامۃ المسلمین کے امیر سے مراد وقت کا حاکم، خلیفہ، بادشاہ یا حاکم یا اس کا نائب ہے۔ اس کے وعدے کو توڑنے سے مراد اس کی فرما برداری اور بیعت کو توڑنا اور اس کے خلاف بغاوت ہے۔ اسلام نے حاکموں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا سدھار کرنے کی تو تاکید کی ہے اور اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا ہے، لیکن ان کے فسق اور فجور یا ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے وعدوں کو توڑ دینے اور ان کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اس طرح ملک میں فساد اور بدامنی پیدا ہوتی ہے، جس سے حالات اور مزید خراب ہوتے ہیں، سدھار نہیں ہو پاتا۔ خلفائے سلاطین کے خلاف بغاوت کی جتنی بھی واقعات ہیں، ان میں سے کسی سے بھی امت مسلمہ یا اسلام کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ نقصان ہی ہوا ہے۔ اسی طرح آج کل کی جمہوریت میں بھی، جس میں حکومت کے خلاف مظاہرے جمہوریت کا ایک حصہ بلکہ اس کی جان سمجھے جاتے ہیں، یہ ایک بے نتیجہ کام ہے، جس سے نہ حاکموں کا سدھار ہوتا ہے، نہ قوم اور ملک کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ البتہ توڑ پھوڑ سے لوگوں کی جان و مال کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سیاسی مظاہرے بھی شرعاً صحیح نہیں ہیں۔ اس حدیث میں حاکموں کے سدھار کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کوئی اور مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جس میں صرف مذمت ہی نہ ہو بلکہ صحیح معنوں میں بھلائی اور قوم کے حق کی بات بھی ہو۔ یہ ہڑتالیں، سیاسی پردرشن شرعی لحاظ سے بھی غلط اور تجربے نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا، عربوں کے رواج میں تھا کہ وہ وعدہ توڑنے والوں کے لیے بازاروں میں جھنڈے گاڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ بدنام اور ذلیل ہوں۔ اسی رواج کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آخرت کی سزا کا بیان بھی اسی طرح فرمایا تاکہ اس جرم اور اس کی سزا کی بات لوگ سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔